سنت علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد۔ غوث اعظم نے اپنی پشت سے آخری بیٹا اپنے مرید عربی کو دے کے کہا جب یہ پیدا ہو اس کا نام محی الدین رکھنا۔ محی الدین ابن عربی تصوف کا بے تاج بادشاہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے غوث اعظم کے قدم چومتے ہوئے کہ دنیا عالم میں جس کو قطب بننا ہے پہلے اس کو اپنی نسبت سیدہ فاطمہ زہرا سے بتانی ہوگی۔ جو علی کا بیٹا نہیں وہ قطب نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا کہنے حضرت، بہت خوب، واہ واہ واہ۔ میں اپنے دعوے کے پیپر پہ سب سے بڑا والا پتھر رکھتا ہوں، ارے سبحان اللہ، کوئی منافقت کا طوفان اس کو ہٹا نہیں سکتا۔ واہ واہ واہ۔ سن لیجئے، محی الدین ابن عربی نے کہا قطب ہونے کے لیے بیٹا علی و زہرا کا ہونا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو شک ہے؟ کھڑے ہو جائیے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ عبد القادر جیلانی بیٹے ہیں کس کے؟ موسیٰ جنگی دوست کے۔ موسیٰ جنگی دوست بیٹے ہیں کس کے؟ عبداللہ ثالث کے۔ عبداللہ ثالث بیٹے ہیں کس کے؟ سید یحییٰ کے۔ یحییٰ بیٹے ہیں کس کے؟ سید زاہد کے۔ سید زاہد بیٹے ہیں کس کے؟ سیدنا موسیٰ الجون کے۔ موسیٰ الجون، سیدنا درود پاک پڑھی، اللہم صلی وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ کوئی بات نہیں۔ غوث اعظم بیٹے ہیں موسیٰ جنگی دوست کے۔ موسیٰ جنگی دوست بیٹے ہیں کس کے؟ عبداللہ ثانی کے۔ عبداللہ ثانی بیٹے ہیں کس کے؟ سیدنا یحییٰ کے۔ یحییٰ بیٹے ہیں زاہد کے۔ زاہد زور سے بیٹے ہیں محمد الاکبر کے۔ محمد الاکبر بیٹے ہیں موسیٰ جون کے۔ موسیٰ جون بیٹے ہیں عبداللہ محض کے۔ عبداللہ محض بیٹے ہیں حسن مثنیٰ کے۔ حسن مثنیٰ بیٹے ہیں امام حسن مجتبیٰ کے، اور امام حسن بیٹا ہے علی مرتضیٰ کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا کہنے حضرت، بہت خوب بہت خوب، سبحان اللہ۔ اور حسن کے بیٹے ایک، علی کے ایک اور بیٹے ہیں، نام ہے ان کا حسین۔ سبحان اللہ زور سے سبحان اللہ۔ حسین کے بیٹے کا نام ہے سید سجاد زین العابدین، سفیر کربلا۔ وہ سید سجاد امام زین العابدین جب کربلا سے واپس لوٹے تو ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، جسم پہ زخم، پیر پہ چھالے، ایک درخت کی چھاؤں میں تشریف فرما ہے۔ ایک شخص گزرتے ہوئے کہتا ہے اچھا ہوا تمہاری جو یہ حالت ہوئی۔ امام زین العابدین نے اسے دیکھا، کہا تو جانتا ہے ہم کون ہیں؟ کہا ہم نہیں جانتے، تم باغی ہو؟ کہا ہم باغی نہیں، ہم رسول خدا کے نواسے ہیں۔ اتنا سننا تھا، اس نے قدموں کو چوم کے کہا آقا مجھے معاف کرو۔ کہا ہم نے تجھے معاف کیا کہ تجھے معلوم نہ تھا کہ ہم کون تھے۔ کہا اچھا ایک کرم کرو۔ کہا کیا کرم کرنا ہے؟ کہا میں بہت غریب ہوں، بہت مشکل میں ہوں، گھر میں فاقے ہیں، گھر میں بھوک ہے، دعا کرو کہ اللہ فاقے بھوکمری دور فرما دے۔ امام زین العابدین نے اپنی ہتکڑیوں کو دیکھا، بیڑیوں کو دیکھا، اپنی بھوک کو دیکھا، اپنی تکلیف کو دیکھ کے کہا کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اس مشکل میں بھی ہم تیری مشکل کا حل نکال سکتے ہیں؟ اس نے تڑپ کر کہا آقا یہ تو نانا کے دین بچانے کے لیے ہے نا، ورنہ آپ کا اختیار ہم سے زیادہ کون جانتا ہے؟ سید سجاد زین العابدین نے کہا جب میں یہاں سے نکلوں تو جس جگہ بیٹھا ہوں اس کی جڑ کو کھودنا، خدا اتنی دولت دے گا کہ تیری 7 پشتیں آباد ہو جائیں گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، 5 نعرہ پنجتن کا ایک نعرہ حیدری، دمدار دمدار، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ دیکھیں سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا میں نے کیا کہا آپ کو؟ یا علی یا علی۔
میں بھی بتاؤں گا نعرہ حیدری لگانے کا ثواب کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ حیدری رسول اللہ کی بارگاہ سے ملا. سبحان مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اپنا ڈالڈا مال بیچنے کے لیے رسول اللہ کے یہاں سے جو اوریجنل دیسی ملا اس کو چھوڑ دو. ارے بابا حضرت کیا کہنے سبحان اللہ ماشاء اللہ. وقت انشاءاللہ العزیز گزرتا جائے گا. بہت وقت ہے میرے پاس بھی آپ کے پاس بھی. نہ میری ٹرین چھوٹ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور نہ آپ کی. بس سنیے گا. چیچری والوں میں پہلی بار آیا ہوں مگر پہلی بار نہیں آیا. آخری بار نہیں ہے یہ پہلی بار ہے. سبحان اللہ. واہ جی یاد زندہ صحبت باقی. انشاءاللہ العزیز علی کے بیٹوں کا ذکر جب بھی کرو گے فقیر حاضر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زور سے سبحان اللہ. عزیزان محترم غور کیجئے گا. حسین کے بیٹے زین العابدین, زین العابدین کا بیٹا محمد باقر. دیکھیے شجرہ سنا رہا ہوں. جب مرید ہوئے ہوں گے نا پیر صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوگا کسی بھی سلسلے میں تو پیر صاحب نے ایک شجرہ دیا ہوگا. اسے لیجئے, اسے سنبھال کے رکھیے. تو آپ نے لا کے گھر میں رکھ دیا ہوگا. ارے پڑھا کرو, پڑھو گے تو پتا چلے گا. جب میرے پیر کو یہ پاور ملا ہے, پاور ہاؤس نجف میں ہے, علی مرتضیٰ کے پاس ہے. واہ 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 کیا کہنے ہیں جی علی مرتضیٰ یہ مین ڈسٹریبیوٹر کا نام ہے جسے مدینے کی سرکار سے فیضان پہنچتا ہے. مدینے والا علی کو نوازتا ہے. علی پوری کائنات کو نوازا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. علی کا بیٹا حسین, حسین کا بیٹا زین العابدین, زین العابدین کے بیٹے محمد باقر. گھبرائیے گا نہیں. ابن ماجہ صحاح ستہ کی کتاب ہے, کتاب الایمان, حدیث نمبر 4. سنیے گا کیا لکھا ہوا ہے. ان عبد السلام ابی السلط الحربی. ابھی آپ کو سناؤں آنن تو کیا فائدہ ہے, اردو سن لیجئے. عبد السلام ابو السلط الحربی نے بیان کیا کہ ان کو علی رضا نے بتایا. علی رضا نے اپنے والد موسیٰ کاظم سے بیان کیا. موسیٰ کاظم نے اپنے والد محترم جناب سیدنا جعفر صادق سے سنا. جعفر صادق نے محمد باقر سے سنا. محمد باقر نے امام زین العابدین سے سنا. امام زین العابدین نے امام حسین سے سنا. امام حسین نے علی ابن ابی طالب سے سنا. علی نے رسول اللہ سے سنا. اور مصنف کیا کہتا ہے سنیے, محدث کیا کہتا ہے. حدیث لکھنے کے بعد ابن ماجہ کی حدیث یہیں پہ میں ان کو دکھاؤں گا. لکھا ہوا ہے کہ یہ جو نام لیے گئے نا, لو قریہ ھذا الاسناد علی مجنون لبرآ, یہ جو نام ابھی پڑھے گئے ہیں جیسے اس کو کہتے ہیں سند. میں نے حافظ صاحب کو کہا, حافظ صاحب نے اقبال صاحب کو کہا, اقبال صاحب نے کیسر رضا صاحب کو کہا, کیسر رضا صاحب نے بابا رونق علی کو کہا, بابا رونق صاحب نے امام صاحب کو کہا. یہ جو چین گئی ہے نا اس کو کہتے ہیں سند. اب سنیے, رسول اللہ نے علی کو کہا, علی نے حسین کو کہا, حسین نے زین العابدین کو کہا, زین العابدین نے محمد باقر کو کہا, محمد باقر نے جعفر صادق کو کہا, جعفر صادق نے موسیٰ کاظم کو کہا, موسیٰ کاظم نے علی رضا کو کہا, علی رضا نے یہ بات اپنے غلام کو کہی. اب محدث لکھتا ہے لو قریہ ھذا الاسناد علی مجنون لبرآ, یہ وہ نام ہے اگر پڑھ کر کسی پاگل پہ دم کر دو تو اللہ اس کو پاگل پن دور فرما دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حضرت علامہ شفیق القادری صاحب زندہ باد زندہ باد. یہ نام پڑھ کر لکھ لو, مجمع والوں نوٹ کر لو. جانے کے بعد آپ حضرت امام صاحب کے پاس آئیے گا, یہ آپ کو نوٹ کر کے دے دیں گے. یہ وہ نام ہے اگر پڑھ کر اپنے بچوں کے سینے پہ دم کرو گے کبھی نظر بد نہیں لگے گی. میں نہیں کہہ رہا, محدث ابن ماجہ کہہ رہے ہیں. دروازے پہ لگاؤ گے کبھی گھر میں آگ نہیں لگے گی, سبحان اللہ, چوری نہیں ہوگی, بدائی نہیں آئیں گی, مصیبت نہیں آئے گی. ارے کورونا ہوا تو آپ گھر میں بیٹھے تھے. عراق والے کورونا کے دنوں میں دف لے کے اپنے گلیوں میں نکلتے تھے اور کہتے تھے لی خمسۃ نطفی بہا الوبائل حاتمہ والمصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. پوری دنیا میں یہ دعائیں پڑھی گئی, اپنے بچوں کو یاد کراؤ. یہ تمہیں اس لیے نہیں بتاتے کہ یہ اصل ہے. واہ 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 کیا کہنے حضرت, کیا زور سے سبحان اللہ سبحان اللہ. نام پڑھ کر اپنے گھر والوں کے سینے پہ دم کیا کرو. بیوی شوہر کو, شوہر بیوی کو, بچے اپنی اولاد کو, اولاد اپنے ماں باپ کو. گھر کے دروازے پہ لکھ کے لگاؤ. رسول نے کہا تھا قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں ساتھ میں. علماء موجود ہیں, حدیث متواتر ہے, اس کا منکر کافر ہے. واہ واہ واہ. ادھر ادھر کرنے
ہونے والا کافر ہے۔ عزیزان محترم، رسول نے کہا دو چیز چھوڑ رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ اللہ کی قسم قرآن اور اہل بیت دو چیزیں، دو میں نے کہا قرآن کا تو فائدہ یہ ہے بسم اللہ لکھ کے گھر کے دروازے پہ لگاؤ گے تو نہ آگ لگے گی، نہ چوری ہوگی، نہ ڈاکہ پڑے گا، نہ مصیبت آئے گی، نہ بیماری آئے گی، ہمیشہ خوشحالی رہے گی۔ اہل بیت کا کیا مقام ہے؟ تو خواجہ غوث محمد گوالیاری فرماتے ہیں، آپ کے MP کے ہیں خواجہ غوث محمد گوالیاری فرماتے ہیں، اہل بیت کے نام لکھ کر دروازے پہ لگاؤ گے نہ آگ لگے گی، نہ چوری ہوگی، نہ ڈاکہ پڑے گا، نہ مصیبت آئے گی، نہ کوئی نظر لگے گی، نہ بلا آئے گی، ہمیشہ خوشحالی رہے گی۔ جو اثر قرآن کی آیتوں کا ہے وہی اثر رسول اللہ کے بیٹوں کے ناموں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، زندہ باد حضرت زندہ باد، کیا کہنے ہیں حضرت؟ عزیزان محترم، میں کہاں چل رہا تھا؟ علی کے بیٹے حسین کے بیٹے زین العابدین کے بیٹے محمد باقر کی ولادت ہوئی 57 صدی ہجری میں، 61 صدی ہجری میں ہوئی کربلا۔ 4 سال کی عمر تھی، کربلا میں موجود تھے۔ مولوی صاحب کو میں نے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں؟ کہا میں تو نہیں جانتا۔ کہا میں بتاتا ہوں آپ کو میں کیسے جانتا ہوں۔ جب دربار یزید میں یہ قافلہ پہنچا ہے، امام محمد باقر چھوٹے سے 4.5 سال کی عمر، 4 سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے آپ دیکھ لیجئے گا۔ آپ کے محلے میں کبھی بال بکھرے ہوئے، کپڑے پھٹے ہوئے، سفر کی تھکاوٹ، بھوک کی شدت، چہرے پہ نقاہت، مگر جیسے ہی دربار یزید میں پہنچے، یزید دیکھ کر پہچان گیا کہ بھلے بدلی میں ہے، واہ واہ واہ، بھلے کالے بادلوں کی اوٹ میں ہے، مگر ہے تو چمن مصطفیٰ کا چاند۔ واہ واہ واہ، چہرہ دیکھ کے سمجھ گیا یہ کوئی بہت ہی بہترین شجرے سے تعلق رکھتا ہے۔ قریب بلایا، جی قریب بلایا، 4.5 سال کے شہزادے کو قریب بلایا۔ کس نے؟ یزید نے۔ زور سے بولیے۔ یزید نے بلا کے اپنی گود میں بٹھایا، دربار میں گود میں، اور گود میں بٹھانے کے بعد کہتا ہے میرے بیٹے خالد سے لڑو گے؟ بلا کے پہلے پوچھا کون؟ کہ میرا نام ہے محمد۔ سبحان اللہ، کس کے بیٹے ہو؟ کہ زین العابدین کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے دادا حسین، سبحان اللہ، میرا جد امجد علی، سبحان اللہ، میرا نانا مدینے کا تاجدار۔ سبحان اللہ۔ تو یزید نے گود میں بٹھا کے کہا میرے بیٹے خالد سے لڑو گے؟ خالد، یزید کے کتنے بیٹے تھے پتہ ہے؟ ہاں بالکل کر لو بھائی۔ یزید کے 14 بیٹے تھے۔ جی چھوٹا دودھ پیتا بچہ نہیں تھا یزید، 14 بیٹے تھے یزید کے، بڑے والا تھا 16 سال کا، اس کا نام تھا خالد۔ کتنے بیٹے تھے یزید کے؟ 14 بیٹے تھے۔ اللہ کی قسم پوری دنیا میں چلے جاؤ ایک بھی یزید کی نسل کا نہیں ملے گا۔ حسین کا صرف ایک بیٹا سید سجاد، پوری دنیا مغربوں سے مشرق تک چلے جائیے جہاں دیکھو گے کہ سید عبد القادر، سید معین الدین، سید بدیع الدین، سید مخدوم اشرف، سید احمد سروی صابر کلیری۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں؟ واہ 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 واہ، اتنا تو مان گئے نا کہ حلال میں برکت بہت ہوتی ہے، حرام میں برکت نہیں ہوتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ تو ذرا غور سے سنیے گا کہ گود میں بٹھایا، دو منٹ رک جائیے، 2 منٹ رک جائیے، میری بات پوری ہو جائے۔ گود میں بٹھایا، بابا کام کیا؟ گود میں بٹھایا، کہتا میرے بیٹے خالد 16 سال کا لڑکا، دربار کا پلا ہوا پہلوان، 4.5 سال کے بچے جس کے بال بکھری ہوئی، جس کے بال بکھرے ہوئے، چہرے پہ دھول، رونے کے آثار، سامنے پورا خاندان ذبح کیا گیا، پتلا دبلا کمزور نہیں، بھوکا پیاسا دربار میں آیا، اس کو گود میں بٹھا کے 4.5 سال کے بچے سے کہتا ہے میرے بیٹے خالد سے لڑو گے؟ خالد بھی ایسے کھڑا۔ واہ واہ، اتنا سننا تھا۔ محمد باقر نے یزید کی زانو سے چھلانگ لگا کے بیچ دربار میں تشریف لائے اور لا کے بلند آواز سے کہا یزید کان میں نہ کہے، میدان میں کہے ایسے نہیں لڑوں گا، میں حسین کا بیٹا ہوں، ایک تلوار مجھے دے، ایک اپنے بیٹے خالد کو دے، دیکھ حیدر کرار کا بیٹا کس کو؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔
जिंदाबाद उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती शफीउल गुलकादी साहब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह 4 साल के शहजादे ने दरबारे यजीद में एक बार करबला और बयान कर दी। तो क्या कह रहा था मैं? अली का बेटा हुसैन, हुसैन का ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन के बेटे मोहम्मद बाकिर। ये याद हो जाए इसलिए दोहरा रहा हूं बार बार। मोहम्मद बाकिर के बेटे इमाम जाफर सादिक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 22 रजब को जिनके कूंडे खाते हो, याद है कि नहीं है? बस इतना याद है कि कूंडा पकाओ और खा लो। ये तो आपको किसी ने बताया ही नहीं कि इमाम जाफर सादिक इस दुनिया में सबसे पहले यूनिवर्सिटी का कयाम फरमाने वाले हैं। सबसे पहला फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ केमिस्ट्री जाबिर इब्ने हय्यान शागिर्द इमाम जाफर सादिक का। सुभान अल्लाह सुभान। सबसे पहले हवाई जहाज जिसने बनाया अब्बास इब्ने फरनास शागिर्द इमाम जाफर सादिक का। सबसे पहले जिसने इंजेक्शन बनाया नसों में दवाई पहुंचाने के लिए शागिर्द इमाम जाफर सादिक का। सुभान अल्लाह। अरे ये वो मौजू ही नहीं है, वरना शफीकुल कादरी आपको बताता कि पूरी दुनिया जो आज न्यूटन और प्रोटॉन पे फख्र कर रही है, ये फख्र देने वाले का नाम है इमाम जाफर सादिक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इमाम जाफर सादिक वो हैं कि मेरा इमाम इमाम आजम अबू हनीफा नौमान इब्ने साबित 60 साल की उम्र में जाफर सादिक के बारगाह में 2 साल पढ़ा। किसी ने पूछा इमाम आजम अबू हनीफा आपकी उम्र कितनी है? तो फरमाते हैं 2 साल। वाह 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 वाह। 62 साल का बूढ़ा अगर ये कहे कि मेरी उम्र 2 साल है, तो लोगों ने ताज्जुब से कहा हुजूर आपकी रीश मुबारक सफेद, आपकी दाढ़ी सफेद, बाल सफेद, कमर खमीदा, आंखों से कम नजर आ रहा है, आप अभी 2 साल के हैं। क्या उम्र तो मेरी 62 साल है, मगर वो 2 साल काम के हैं जो मैंने रसूलुल्लाह के बेटे के कदमों में गुजारे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लौला सनतान लहलकन नौमान, अगर 2 साल न होते तो इमाम आजम अबू हनीफा हिलाक हो गए। अरे जब इमाम आजम आले मोहम्मद के सिवा कुछ नहीं, तो तू कौन होता है जो आले मोहम्मद के बगैर आगे बढ़ रहा है? वाह 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 हजरत क्या बात है, जिंदाबाद। इमाम जाफर सादिक ये एक बड़ा बाब है बाबा, और मैं इसको इसलिए नहीं खोलना चाहता कि इमाम जाफर सादिक के बेटे का नाम है इस्माइल अव्वल। फिर से गिनाऊं? खामोश हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली के बेटे हुसैन, हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन के बेटे मोहम्मद बाकिर, मोहम्मद बाकिर के बेटे जाफर सादिक, जाफर सादिक के बेटे इस्माइल अव्वल, इस्माइल अव्वल के बेटे सैयद अहमद, अहमद के बेटे सैयद मोहम्मद, सैयद मोहम्मद के बेटे इस्माइल सानी, इस्माइल सानी के बेटे सैयद ज़हीरुद्दीन, सैयद ज़हीरुद्दीन के बेटे सैयद बहाउद्दीन, सैयद बहाउद्दीन के बेटे अली कुदवतुद्दीन हलबी, अली कुदवतुद्दीन हलबी का बेटा अहमद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार, मदारुल आलमीन, दम मदार दम मदार दम मदार दम मदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने कहा ना जितने चमकदार सितारे हैं सबकी रोशनी अली से चल रही है। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। अच्छा भारत में रहते हो तो एक बार और बर्दाश्त कर लो, करोगे? अभी तकरीर शुरू कहाँ हुई? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना हुसैन, हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन का बेटे मोहम्मद बाकिर, मोहम्मद बाकिर के बेटे जाफर सादिक, जाफर सादिक के बेटे मूसा काजिम। वाह वाह। मूसा काजिम को कौन कौन जानता है? हाथ उठाए। बस हो गया। इमाम मूसा काजिम को कौन जानता है? हम तो नहीं जानते हजरत, क्या बताएं। अभी आप जानोगे कैसे? अरब की सरजमीन है दरियाए दजला। सुबह सुबह जुबैदा खातून हारून रशीद की बीवी निकली। हारून रशीद तो सबके लिए रहमतुल्लाह है, जो हारून रशीद के लिए रहमतुल्लाह उसे कोई बताई नहीं। वाह वाह, क्या कह रहे हैं? अजीजों जरा गौर से सुनिएगा।
سب نے سنا ہوگا واقعہ نہیں دوہرا رہا. ہارون رشید کی بیوی نکلی, ایک فقیر ہے, پھٹے لباس ہیں, الجھے بال ہیں, چہرہ جو ہے درد آلود ہے, دریائے دجلہ کے کنارے کھڑے ہو کر کے بیٹھ کر کے گھروندے مٹی کے گھر بنا رہا ہے. اس عورت نے پوچھا, خاتون نے, بابا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو مٹی کے گھروندے بنانے والے نے پلٹ کر کہا, بیٹی میں جنت میں گھر بنا رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یاد آیا بہلول دانا؟ یاد آیا بہلول کا قصہ؟ یاد آیا کہ بابا کیا کرو گا؟ مٹی کا گھر بنا رہا ہوں جنت میں. کہ بیچو گے کہاں, کتنے میں؟ کا 5 درہم میں. میں پورا واقعہ نہیں سناؤں گا, آپ نے سنا ہوگا. 5 درہم میں. کہ 5 درہم لیا, گھر مٹا دیا. جاؤ جنت میں گھر تمہارا ہو گیا. یہ تو سب نے سنا ہوگا. کبھی کسی نے پوچھا, بہلول یہ جو تم جنت میں گھر بیچ رہے ہو, یہ پلاٹنگ کب کی؟ واہ 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 واہ, کیا کہنے ہیں. اب چیچلی میں زمین اگر بیچوں تو پہلے آپ کہو گے مولانا چیچلی میں زمین بعد میں بیچیے گا, پہلے آپ دکھائیے رجسٹری. بے شک بے شک. 7/12 دکھائیے. اب آپ کے یہاں کچھ اور کہتے ہوں گے, کاغذات کو جو بھی کہتے ہوں, لکھا پڑھی دکھائیے. سبحان اللہ. تھوڑا میں آپ کو تقریر کر کے بتاؤں, تھوڑی آپ بتا دیجئے. سبحان اللہ. 7/12 دکھائیے, رجسٹری دکھائیے, کاغذات ہوں گے تو مانوں گا. میں نے فوراً بڑھ کر جناب بہلول دانا کا پیر پکڑ لیا کہ حضور جنت میں آپ پلاٹ کب خریدا جو بیچ رہے ہیں بنا کے؟ تو مسکرا کے بہلول دانا کہیں گے, میں غلام ہوں موسیٰ کاظم کا. ایک دن ان کے جوتے سیدھے کیے تو امام موسیٰ کاظم نے کہا, میرے غلام جنت میرے نانا کی ہے, ہم جنت کے وارث ہیں, چاہ تو جسے جنت دے گا نانا سے کہہ کے جنت دلوا دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت زندہ باد زندہ باد. تو بہلول کو جنت کہاں سے ملی وہ تو دیکھو. امام موسیٰ کاظم سے, امام موسیٰ کاظم کے بیٹے سید ابراہیم, ابراہیم کے بیٹے سید محمد, سید محمد کے بیٹے سید احمد, احمد کے بیٹے محمود, محمود کے بیٹے عبداللہ, عبداللہ کے بیٹے عبدالکریم, عبدالکریم کے بیٹے عبدالرحمن, عبدالرحمن کے بیٹے سید سراج الدین, سید سراج الدین کے بیٹے سید غیاث الدین, سید غیاث الدین کا بیٹا والی ہند عطائے رسول معین الدین چشتی حسن سنجری اجمیری. حق معین, حق معین, حق معین, دم مدار, دم مدار ہے قلم کی تجھ سے آس. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے آگے چلو بولیے. بالکل حضرت بالکل. آپ یہاں پہ کھڑے رہیے, پوری رات مجھے ایک ایک ولی کا پوچھتے رہیے, فقیر آپ کو بتا دے گا کہ کس کا شجرہ. جتنے قطب گزرے ہیں, ہر قطب کا شجرہ اس در سے ہے جس گھر میں زہرا رہتی ہے. وہ اپنے حسنین کا صدقہ جنہیں نکال کے دے دے, وہ وقت کا قطب الارشاد ہو جاتا ہے, قطب وحدت ہو جاتا ہے, قطب المدار ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ, کیا کہنے ہیں. بہت اسی در کی بھیک پہ سب کچھ چل رہا ہے. کائنات عالم کو جو ملتا ہے اسی گھر کی صدقے اور خیرات پہ ملتا ہے. اسی لیے میں ایک